جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، میرا چینل ریگولرلی واچ کر رہے ہوں گے۔ پلیز ویڈیو فل واچ کیا کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوست احباب میں شیئر بھی کریں۔ آج کا موضوع بڑا خوبصورت، بڑا ٹچی ہے، ہماری روزمرہ کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ یہ غور سے سنیے گا، نتیجہ اخذ کیجیے گا کہ ہم کیوں اس چکی میں پس رہے ہیں اور ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ کیا غلطیاں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بجلی کا بحران لے لیں۔ ابھی رینی سیزن شروع ہوا ہے، بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں جتنا پانی ہے، خاص کر بلوچستان میں ہم دیکھ رہے ہیں سارا سمندر کی طرف جا رہا ہے، ندی نالے بھرے ہوئے ہیں، سارا پانی وہ جو 1.5 لیٹر نیسلے کی باٹل ہے 70-80 کی، یہ پانی بھی اس سے کم نہیں ہے۔ یہ معدنیات سے بھرپور ہے، خاص کر فصلوں کے لیے، آبپاشی کے لیے۔ ایک طرف ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارا جو کرنٹ خسارہ ہے یا ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ پٹرول، آئل، گیس کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے اور بیلنس آف پیمنٹ ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ اگر 27,000 میگا واٹ بجلی کی طلب ہے تو ہم 5 سے 7,000 اٹامک اور جو ہائیڈل پاور ہے وہاں سے حاصل کرتے ہیں، باقی ساری کوئلے، فرنس آئل، سوئی گیس اور پیٹرول سے یا ڈیزل سے پیدا کرتے ہیں۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ 5 دریاؤں کا پاکستان، اور وہاں پہ ہم بجلی دوسرے ذرائع سے پیدا کرتے ہیں۔ سبھی آ کے ٹی وی پہ رونا رو رہے ہوتے ہیں اور تقریباً میرا 50 to 60% ہمارا زر مبادلہ اسی پہ چلا جاتا ہے، باقی خوردنی تیل پہ زیادہ اور پھر چائے پہ، اور زراعت پہ توجہ نہیں دی تو چینی پہ اور گندم پہ۔ اس میں عوام کا تو کوئی قصور نہیں ہے، عوام نے آپ کو ووٹ دے کے ایوانوں میں بھیجا ہے، وہاں بیٹھ کے فیصلہ کریں۔ میں عمران صاحب آپ کا سب سے بڑا سپورٹر بنوں گا۔ آپ نے جس طرح کہا ہے نا کہ امپورٹڈ کے خلاف جہاد، میں کہتا ہوں امپورٹڈ کے خلاف جہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاد کرنا ہے تو کالا باغ ڈیم کے لیے کریں، ملک میں 1-2 بڑے ڈیموں کے لیے کریں۔ ریاست مدینہ ہے تو پھر ایک کام اور کریں، آپ خود بھی ماشاءاللہ بارش ہو جائیں، داڑھی شریف رکھیں، اپنے جتنے بھی کور کمیٹی کے ممبر ہیں انہیں بھی کہیں کہ داڑھی شریف رکھیں، ہاتھ میں تسبیح پکڑیں، سر پہ امامہ باندھیں، لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے، کم از کم میں تو آپ کے ساتھ چلوں گا۔ ایسے بہت سے سیاسی لیڈر روٹی کپڑا مکان سے لے کے آج تک نوکریوں، گھروں، یلو کیب اور پتہ نہیں کیا کیا اسکیمیں آئیں، سب دریا برد ہو گئی، عوام کو کچھ نہیں ملا۔ ایک عام شہری کا کیا قصور ہے جب آپ کی پالیسیاں ٹھیک نہیں ہیں؟ تو خدا کے لیے اس طرف توجہ دیں۔ کوئی بھی لیڈر آئیں، آپ سب سے پہلے کے پی کے کی اسمبلی سے کالا باغ ڈیم کے حق میں قرارداد منظور کروائیں، ہم سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ اعلان کریں کہ میرے جتنے کور کمیٹی کے ممبر ہیں سب بارش ہوں گے، باجماعت نماز ادا کیا کریں گے، اور سب سے پہلے پاکستان کے وسائل کے لیے جہاد کریں گے تاکہ اس کے وسائل ضائع نہ ہوں۔ یہ مفت کی شہرت حاصل کرنا، ملکی سلامتی اداروں کے خلاف بول کے، یہ کوئی جہاد نہیں ہے، یہ کوئی نیک نامی نہیں ہے۔ جو کام برسوں سے دشمن نہیں کر سکا وہ ہمارے اندر بیٹھے لوگ کر رہے ہیں۔ اگر میرا کوئی جملہ ایسا غلط ہو تو میں معذرت چاہوں گا، لیکن حقیقت یہی ہے۔ ہمیں اپنا خیال کرنا چاہیے کہ 70 سال بعد ہم اگر کھڑے ہیں تو کہاں کھڑے ہیں، اور اگر کبھی سلامتی کے ادارے انٹرفیئر کرتے بھی ہیں تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ کیا سیاستدان ریڈ لائن کراس نہیں کرتے؟ سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ریڈ لائن کراس نہ کریں۔ جہاں دیکھیں اربوں کے، پہلے تو کروڑوں کے، لاکھوں کے ہوتے ہیں، اب اربوں کے گھپلے ہیں۔ نیب جیسا ادارہ، میرا خیال ہے اربوں روپے ٹی اے ڈی اے اور سیلی پہ خرچ ہو جاتے ہیں،
لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا. اگر رقم کہیں بیرون ملک سے آتی بھی ہے ریکوری کی تو انہی لوگوں کو واپس کر دی جاتی ہے. ایسے ہی ہے جیسے زکوٰۃ کا محکمہ اگر 10 ارب روپیہ مثال کے طور پہ زکوٰۃ اکٹھی کرتا ہے تو میرا خیال ہے 8 ارب روپے دفتروں کے کرائے، ان کی گاڑیوں، ان کی تنخواہوں اور ان کے ٹی اے ڈی اے پہ خرچ ہو جاتا ہے، اور 2 ارب بچتا ہے حقداروں کے لیے. ان میں بھی جو سفید پوش ہوتے ہیں وہ بیچارے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور اس طرح وہ جس کے کہتے ہیں کہ قبراں دی مٹی قبراں نو لگ گئی، بس آئے تھے نکل گئے چلے گئے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے. سرکاری ملازم ہیں ان کی سیلری میں سے اب ٹیکس کٹے گا، وہ 30% ہے، 2.5% ہے، جو بھی ہے. پہلے تو وہ اس کی سیلری میں سے ٹیکس کٹے گا، وہ پے کرے گا وہاں پہ. پھر اس کے بعد جب بازار سے کوئی چیز خریدے گا تو 100 روپے پہ 17% پھر ہے، یعنی 1000 پہ 170 پہ. اگر اس نے اپنی سیلری میں سے ٹیکس دیا ہے تو چاہیے تو یہ کہ جب وہ بازار سے شاپنگ کرے تو ان پروڈکٹ پہ اس کے لیے کوئی ٹیکس نہ ہو، کیونکہ وہ آلریڈی ٹیکس پے کر چکا ہے. لیکن اس کے بعد بھی اسے بازار سے اگر کوئی چیز خریدے گا تو اسے ٹیکس دینا پڑے گا. پھر بجلی کے بلوں پہ ٹیکس ہے، گیس کے بل پہ ٹیکس ہے، ٹیلی فون کے بل پہ ٹیکس ہے، اور یہ بڑا آسان طریقہ ہے. کوئی ریڑھی والا، پھل والا، فروٹ والا، دکان والا اگر کوئی دال، سبزی یا فروٹ 5 روپے 10 روپے کلو مہنگا بیچے تو اس کو جرمانہ بھی ہوتا ہے، جیل بھی ہو سکتی ہے، تھانے میں بند بھی ہو سکتا ہے. لیکن بجلی کے بلوں میں پچھلے گزرے ہوئے 1-2 ماہ سے ایڈجسٹ کے نام پہ وصولی کر لی جائے تو اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں. اب آپ بتائیں کہ اگر ایک کی سیلری 40,000 ہے اور آئل کا پیکٹ جو 1 سال پہلے 170 کا تھا اب 600 کے قریب ہے، مرغی جو پہلے 230 تھی اب 450-500 روپے ہے، تو جس کی 40,000 سیلری ہے، شریف آدمی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، پرہیزگار ہے، وہ آدھی تنخواہ تو اس کی مہنگائی کی نظر ہوگی، بجلی کا بل، گیس، ٹیلی فون. اب مجھے بتائیں جو باقی آدھی تنخواہ ہے اس سے وہ بچوں کا پیٹ کیسے پالے گا؟ وہ کرپشن نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ گورنمنٹ سکول نہ ہونے کے برابر ہیں، پرائیویٹ سکولوں پہ من مانی فیس وصول کی جاتی ہے. 95% پرائیویٹ سکول کرائے کی بلڈنگوں میں ہے. حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ سکول کھولنے کی اجازت تب دیتے جب سکول کی اپنی بلڈنگ ہوتی اور وہاں پہ تعلیم سستی ہوتی، اور اس کے بعد سلیب بنائے جاتے کہ اس کلاس تک فیس 1,000 ہے، اس کے بعد 1,200، اس کے بعد 1,500، اس کے بعد 1,800، 2,000. اور وہاں پہ شرط رکھی جاتی کہ کلاسیفائڈ ٹیچر بھرتی کریں جو کوالیفائڈ ہیں، جنہوں نے سی ٹی، بی ٹی، جے وی، ایس وی، ایم ایڈ کیا ہوا ہے. یہی حال پرائیویٹ ہاسپٹل کا ہے. جب وہاں لوگ جاتے ہیں تو ان کی کھال اترتی ہے، وہ ایک باقاعدہ بزنس ہے. یہ جو سکول ہیں، تعلیم ہے، اور جو صحت والے پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں، لیبارٹریز ہیں، یہ باقاعدہ ایک بزنس کی شکل اختیار کر چکا ہے. شہری مجبور ہیں، کیا کریں بیچارے؟ اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے. صرف اپنی پارٹی کے لیے، اپنی ذاتی مفاد کے لیے ساری پارٹیاں دھرنا بھی دیتی ہیں، لانگ مارچ بھی کرتی ہیں، گراؤ جلاؤ بھی کرتی ہیں، اسمبلی کا بائیکاٹ بھی کرتی ہیں. ایک کامن آدمی کے لیے کوئی سیاسی پارٹی کب ایسا قدم اٹھائے گی؟ اگر عمران صاحب تبدیلی کا نام لے کر آئے تھے، لوگوں کو واقعی ایک امید کی کرن نظر آئی تھی کہ 2 پارٹیوں کی جگہ تیسری آئی ہے، اب تبدیلی آئے گی، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. وہی الیکٹیبل اس پارٹی میں آگے وہ لوگ آگے جن کے اوپر کیسز بنے ہوئے تھے تاکہ ان کے کیس ری اوپن نہ ہوں، انہوں نے اس پارٹی کو جوائن کر لیا. میں نے بہت پہلے اپنے ایپیسوڈز میں کہا تھا کہ جہانگیر ترین، شاہ محمود قریشی، جوید ہاشمی صاحب، شیخ رشید، یہ لوگ اگر عمران خان صاحب نہ لیتے تو شاید ان کی پارٹی جو آج وقت دیکھ رہی ہے وہ وقت دیکھنا نہ پڑتا. ایک بھٹو صاحب کے جس کے دور میں
अगर खंबे को भी टिकट मिलती तो वो भी कामयाब हो जाता। पॉपुलैरिटी का मतलब ये है, पॉपुलैरिटी का मतलब ये नहीं कि आप वही इलेक्टेबल लेके आएँ जो बाद में आपको ब्लैकमेल करें। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत सी बातें हैं करने की, आपके पास भी होंगी। शायद मेरा नज़रिया, मेरा तजिया गलत हो, लेकिन हालात कुछ ऐसे ही हैं। ये कोई नहीं है कि जो बढ़ चढ़ के कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ बात करे हम तालियां बजाएं। हमें शर्म आनी चाहिए, हमें कंधे से कंधा मिला के उनका साथ देना चाहिए। अफ़गानिस्तान में रूस को, अमेरिका को शिकस्त हो गई। कौन थे इसके पीछे? ये कैसे मुमकिन हुआ? कभी बैठ के सोचा है? आप भी अपने अंदर ईमान की ताकत पैदा करें, फिर देखें। लेकिन एयर कंडीशन कमरों में, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठकर आप कौम की तकदीर नहीं बदल सकते। सबसे पहले सलामती के इदारों का साथ दें, वहाँ पे बैठे उनसे सीखें सियासत कैसे करनी है, मुल्की मफाद का दफा कैसे करना है। अगर आपको कोई कुछ कहता भी है तो उससे सरेआम ना लहराएं, उसे दिल में रखें और स्ट्रेटजी बनाएं कि उसके अगेंस्ट कैसे फ़ाइट करनी है, अपने आप को कैसे मजबूत करना है। जब आप सर तपा कर्ज में जकड़े हुए हैं तो आप क्या करेंगे? आप कौन सी ज़ात पॉलिसी बनाएंगे? एक तरफ आसिया चली गई, दूसरी तरफ फ्रांस के सफ़ीर के लिए दबाव था, TPL वालों का, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों का। तो कहा गया जी नहीं, हमारी एक्सपोर्ट मुतासर होंगी, हम ये काम नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ जब अपनी ज़ाती या अपनी पार्टी या इक़्तिदार होता है तो फिर हम सभी नारे लगाते हैं। हमें सोचना चाहिए, ख्याल करना चाहिए अपने मुल्क के लिए, ख़ास कर डैमों के लिए। सबसे पहले PTI का नारा पाकिस्तान में कालाबाग डैम होना चाहिए। KPK असम्बली से बाकायदा मंजूर करवाएं और आगे चलें, दूसरे के साथ भी मिल बैठे, ताकि जैसे ये सोने जैसा कीमती पानी जो समुंदर में गिर रहा है उसको प्रिजर्व करके ज़राअत के लिए इस्तेमाल किया जाए। फिर हमें गंदम चीनी इंपोर्ट करनी नहीं पड़ेगी, हमें ऑयल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद खुर्दनी तेल के लिए सनफ्लावर, उसकी काश्त पर तवज्जो दें। हमारे जो शुमाली इलाका जाता है वो चाय के लिए बेहतरीन वहाँ पे क्लाइमेट है, वहाँ पे तवज्जो दें। मेरा ख़्याल है सिर्फ 4-5 साल का अरसा लगेगा, मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। लेकिन शायद हमारी ज़िंदगी में ऐसा मुमकिन ना हो। दुआ कीजिए, आप भी, हम भी। दौरान गुफ्तगू को जुमला ऐसा तो मादरत चाहूँगा, दुआओं में याद रखें। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।